ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور عید کی خوشیاں آپ کو میسر بھی ہوں۔ ناظرین، عید کے بعد ایک اہم سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے عید کے بعد کے 6 روزے، جس کو عام طور پہ شوال کے 6 روزے کہے جاتے ہیں یا اس سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ شرعاً شوال کے 6 روزوں کی حیثیت کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان روزوں کے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اس حوالے سے ہماری سوچ کیا ہے اور قرآن و حدیث کی ہدایات کیا ہیں۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، جنہیں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں اور جن کے پروگرام ماشاءاللہ بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور سمجھیں گے اس اہم موضوع کو۔ مولانا، آج کے پروگرام میں خاص طور پر آپ کا استقبال ہے کہ عید کے بعد ہم لوگ ناظرین کے سامنے پہلی بار آ رہے ہیں اور ایک اہم موضوع کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو پہلا سوال جو آپ سے کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ عید کے بعد 6 شوال کا تذکرہ ہمارے گھروں میں اور خاص طور پہ جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کے اندر یہ شوق ہے، وہ رکھتی ہیں اور یہ اچھی بات ہے، لیکن آج ہم اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ شرعاً ان 6 روزوں کی حیثیت کیا ہے، اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ شوال کے 6 روزے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب ہے، یعنی شوق دلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، بشارت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں جو نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھ لیا۔ یعنی اب گویا رمضان کا 1 مہینہ اور ادھر 6 روزے رکھنے کے بعد گویا وہ کنٹینیوس روزے دار مانا جائے گا۔ یہ لیکن روزے نفلی ہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ اس میں اختیار ہے آپ کو کہ ایک شوال کو روزہ حرام ہے، چونکہ 1 شوال عید الفطر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 2 شوال سے لے کے 29 یا 30 شوال تک آپ 6 روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کنٹینیوس ایک ساتھ 6 روزے رکھیں یا گیپ کر کے 6 روزے رکھیں۔ بہرحال 6 روزے رکھنے کے بعد آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت نصیب ہوگی۔ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عرفہ کے روزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے 1 دن عرفہ کا روزہ رکھا تو گویا سال بھر کا روزہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزے رکھتے تھے، جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کے دن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ ذی الحجہ کے عشرے کی شروعات 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک کی الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ ایام 20، 13، 14، 15 عربی تاریخ، اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ انہی ترغیبات میں سے یہ 6 روزے بھی ہیں شوال کے۔ گویا کہ ہم رمضان کے روزے 1 مہینہ رکھ کر روزوں سے ایک بیگ الگ نہ ہو جائیں، بلکہ ہمارا ایک کنیکٹ رہے، رشتہ جڑا رہے روزوں سے، اور شوال میں بھی ہم 6 روزے رکھ لیں تو انشاءاللہ ہم سالانہ روزے دار کہلائیں گے، سال بھر کے روزے دار مانے جائیں گے۔ ان روزوں کے ہمارے زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ روزے کے اثرات زندگی پہ 2-3 بہت بڑے ہیں۔ پہلی چیز تو اللہ کی فرما برداری، یعنی ہم نے روزہ رکھا تو اس کا مطلب کہ اللہ کے ہم فرما بردار ہو گئے، تو ہماری زندگی گویا اطاعت اور فرما برداری کی ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے جو بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے زندگی پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا ایک مقصد اور فائدہ رکھا ہے کہ آپ متقی بن جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہمیں یہ فائدہ بچا کے رکھنا ہے۔
فائدہ تو مل گیا ہم کو، روزے رکھے تو ہم بھوک پیاس سب چیزیں برداشت کی، گویا تقوی کی کیٹیگری آئی، لیکن پھر اس کی حفاظت ہم اپنی زندگی میں کر لے جائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہوئے اور تقوی کی حفاظت کریں۔ تیسرا بڑا فائدہ ہے وہ ہے سوشل سسٹم میں، سماجی سسٹم میں، انسانی برادری میں، کہ ہم نے بھوک پیاس کو برداشت کیا تو بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے اس کو محسوس کرنے والے بن جائے۔ عام زندگی میں جب کوئی شخص ہمیں نظر آئے بھوکا پیاسا تو ہم محسوس کریں کہ اس کو کتنی ضرورت ہوگی کھانے پینے کی، یہی نہیں بلکہ ہم تلاش کریں ایسے لوگوں کی کہ جو خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بھوکے اور پیاسے ہوں، ہم ان کی بھوک پیاس بجھانے کا سبب بنے۔ جیسے کہ ہم افطاری کا انتظار کرتے ہیں کہ کاش افطاری کا وقت آئے اور ہم پانی پی لیں، کچھ کھا لیں تاکہ ہمیں آسودگی ہو جائے کیونکہ دن بھر ہم نے نہیں کھایا۔ ایسے جو شخص 24 گھنٹے 36 گھنٹے جس کے پاس کچھ کھانے کا نہیں ہے، اگر آپ اس کے پاس کچھ لے کر پہنچ جائیں گے تو کتنا خوش ہوگا وہ۔ تو ہمیں گویا کہ یہ تیسرا بڑا فائدہ ہے جو ان روزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ مولانا بہت سے مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑی ڈس بیلنسنگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نزدیک نفل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہیں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جن کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے جس میں یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، اس میں بیچ کا راستہ کیا ہے، صحیح تصور اور صحیح امیجن کیا ہونا چاہیے شریعت کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ بہت اہم سوال ہے یہ، اور یہ حقیقی معنوں میں عبادات کے تعلق سے ہم انسانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر تمام عبادات کو اہمیت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کو جو اہمیت دی ہے وہ اس پس منظر میں کہ عبادات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ہم شریعت کو مکمل طور پر اپنے حد المقدور اپنانے کی کوشش، جتنی استطاعت ہے کوشش کریں۔ ہم اگر یہ کرنے لگیں گے کہ شریعت کی ایک عبادت کو بہت اہمیت دے دیں گے اور دوسری عبادت سے اپنے کو بہت دور کر لیں گے تو ہم ڈس بیلنس ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، صحیح بخاری کی روایت کہ سب سے محبوب عمل اللہ کو وہ ہے جو لگاتار ہو، کنٹینیوس ہو، گرچہ وہ کم کیوں نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم مثلا روزے سے ابھی نکلے ہیں تو روزہ ہماری زندگی میں رہے اور روزے کے نتائج ہماری زندگی پر دھیرے دھیرے رہیں۔ اس کے لیے ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جس دن ہم کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں توازن آ جائے گا۔ تو عبادات میں توازن گویا کہ شریعت کو پر عمل کرنے کے احساس کا نتیجہ ہوگا۔ ہم جب شریعت پر نہیں ایک ایک عبادت پر الگ الگ اہمیت دیتے ہیں تب ہم سے چوک ہو جاتی ہے۔ ایک عبادت کو ہم نے بڑی اہمیت دی، خوب جم کے کیا، اس کے بعد بھول گئے ہم۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ایک عبادت کو اہمیت دینے کے بجائے شریعت کو اہمیت دیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شریعت ہے اور یہی شریعت عمل کرنا اس پر ہمارا کام ہے، تب ہمارے اندر توازن آئے گا۔ تو ہم روزوں میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، دیگر عبادات، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی سے اچھے سے بات کر لینا، مسکرا کے بات کر دینا، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تو رمضان مبارک میں ہم نے صدقہ و خیرات کی اور زندگی میں ہمارے پاس ہزارہ چانسز ہیں صدقات کے کہ کسی سے اچھے سے بات کر لیں، کسی کے لیے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں، کسی کے لیے خیر خواہی، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، یہ بھی صدقات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ شریعت کو سمجھیں، مکمل شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کا عزم کریں اور ان عبادات کے ذریعے اپنی تربیت مقصود بنائیں اور اللہ کی رضامندی کو آخری مقصد بنا لیں تو انشاءاللہ توازن آ جائے گا۔ مولانا بڑی اہم بات کی ہے اپنے جو توازن کا مسئلہ ہے عبادات میں، واقعی بڑی اہم بات ہے اور اس جانب سبوں کو توجہ دینی چاہیے اور خاص طور پہ اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک آخری سوال جو بہت اہم ہے مولانا، ابھی جو آپ نے بات کہی وہ واقعی بہت اہم بات ہے، توازن عبادات میں اور خاص طور پہ جو پورا دین کا سسٹم ہے، ڈھانچہ ہے، اس میں توازن کی ضرورت ہے۔ ایک آخری سوال جو بہت ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ عام طور پہ لوگوں میں کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ یہ جو 6 روزے ہوں گے یہ متصل ہوں گے، یعنی ایک کے بعد دیگرے ہوں گے، ایک کے بعد دوسرا روزہ رکھا جائے گا، یا پورے شوال میں کبھی بھی رکھ لیں۔
ظاہر سی بات ہے کہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، حرام ہے، لیکن 2 شوال سے لے کے کیا مسلسل روزہ رکھنا ہے، کنٹینیوس رکھنا ہے، یا الگ الگ دنوں میں رکھ لیں گے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ ناظرین کرام، شریعت اس معاملے میں پوری گنجائش دیتی ہے. آپ چاہے لگاتار رکھ لیں 6 روزے اور چاہے الگ الگ رکھیں، یعنی 2 شوال سے لے کے 29 یا 30 شوال تک آپ کو پوری گنجائش ہے کہ آپ 6 روزے رکھیں. اسی طرح جن کے ذمے ایک اور اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے شرعی طور پر، جن کے ذمے رمضان میں روزے رہ گئے، قضا اس کی ان کے اوپر واجب ہے، تو کیا وہ پہلے قضا رکھیں یا شوال کے روزے رکھیں؟ اس میں بھی آپ کو شریعت گنجائش دیتی ہے، چونکہ یہ جو قضا روزے ہیں اس کے لیے سال بھر آپ کے پاس ٹائم ہے. تو کوئی ضروری نہیں کہ پہلے قضا رکھیں تبھی 6 شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں. 6 شوال کے روزے آپ رکھ لیجئے، قضا آپ آگے پیچھے کبھی کر لیں. قضا روزوں کے بارے میں بھی یہی شریعت کا حکم ہے. رمضان کے روزے لگاتار ہیں کیونکہ وہ مہینے کے ساتھ اٹیچ ہے، مہینے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر رمضان کے 10 روزے 5 روزے اگر آپ کے چھوٹ گئے ہیں تو آپ کو جب بعد میں رکھنے ہیں تو لگاتار رکھنا نہیں ضروری ہے، بلکہ اس کو بھی آپ کو تعداد پوری کرنی ہے. 6 روزوں کے شوال کی تعداد پوری کرنی ہے، رمضان کے جو روزے چھوٹے ہیں ان کی تعداد پوری کرنی ہے. کنٹینیوس رکھنا شریعت کو مطلوب نہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود تھے مولانا مصطفیٰ ندوی صاحب. اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.